جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بالاخص جنہاں مریضاں مریض ہیں دعا صحت ملائی ہے باختری ہے باقی بھی مریضاں کی صحت کی خاطر بلند ترین صلوات بے اولاد یا اولاد نارینہ دی خیر شرط بالآخر یعقوب اور باقی بھی اولاد کی خاطر بلند ترین صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند ترین صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء بلند الصلوات دعائے کہ خالق کریم حسن نظرات دی عظیم عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے اور خالق کریم اس عبادت اور مشرق کی فعل حاضرین مرحومین وانیان دی مرحومین بالاخص جنہاں اس عشرہ مجالس کی بنیاد رکھی ہے موجود نہیں اور جڑے مجالس شریک ہوتے ہیں موجود نہیں یا مالا جسمانا اخلاقا خدمت سراغان موجود نہیں خالق کریم اس کے خدا ثواب انہوں نے قبرن دے رحمتہ دی شکل عطا فرمائے اور جڑے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں مالک ندی توفیقات کی اضافہ فرمائے رزق حلال وسیع عطا فرمائے جتنے مریض ہیں حاضرین ہیں جس مقام تے ہیں اور موصل مریض دعا اسی وقت باقی بھی اللہ تمام کو شفا عطا فرمائے عزیزم یعقوب اور باقی جو بھی اولاد یا اولاد نرینہ کو درستے ہیں ذکر محمد و آل محمد صدق کے خالق ندیاں کو دعا آباد جنہوں کو اولاد دیتے انہوں نے صحیح تربیت دی توفیق عطا فرمائے ہر والدین کو اولاد دے خوشیاں نصیب فرمائے اولاد دے فرائض کو مصرف فرمائے اور خالق کریم صدیق نبی زمان دے ظہور فرمائے انہوں نے لشکر دست کو ہدوڑن اور انہوں نے کلمہ جامع شہادت نصیب تمام دعاوں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات اگر یہ مشہور ترین حدیث و فرمان جس سے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے علوم دے وارث ہیں اور عظمت علماء دے بارے فرمائے مداد العلماء افضل الدماء الشہداء علماء دے قلم دا نکلا ہوا ایک سیاہی دا قطرہ شہید دے خون تو بھی افضل اب فرمائے آقا شہید دے جنازے دے وجنا
اتنا ثواب ہے تشییع جنازہ کرنا، اس لیے شہید کا جنازہ جنازے گاہ چھوڑ دے، جنازہ ختم ہو گئے، آواز قدرت آتی ہے میرے ملائکہ جتنے بھی شہید کے جنازے پہ آئے، میں اللہ کا کو گواہ بنا کے پیارا، میں ان سارے شرکائے جنازہ دے گناہ معاف کر چکا، کیونکہ میزان الحکمت جا کر خود فرمانے چند قطرے ایسے ہیں جنہوں نے زمین تے آمن تو پہلے خالق اللہ دے گناہ معاف کر دے، انہیں جو ایک قطرہ شہید دے خون کا، شہید دے خون کا قطرہ جب زمین تے نہیں آتا خالق پہلے دے گناہ معاف کر چکے دے۔ ہمیں ایک شہید دے جنازہ تمام شرکائے جنازہ دے گناہوں کی بخشش ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ایک عالم دی محفل وچ بیٹھ کے ایک مسئلہ یاد کر کرنا 1000 شہیداں دے جنازے تو افضل سائل دے کے نہیں یا رسول اللہ ایک شہید دے جنازے دا اتنا ثواب ہے، سارے گناہ معاف ہوں گے۔ بات فرمائیں 1000 شہداء دا جنازہ ایک پاسا، عالم دی محفل میں کہ ایک مسئلہ یاد کر کرنا ایک پاسے کی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمائیں اس کی وجہ یہ ہے 1000 شہیدوں کا جنازہ پڑھسی، جس ویلے تک جنازہ ہے اندر ثواب اندر نامہ اعمال ہے، جس ویلے جنازہ ختم ہوئے سی خالق جڑا تحفہ دینا ہو بے چھوڑے سے، لیکن عالم کی محفل میں کہ ایک مسئلہ یاد کر کے خود بھی عمل کرے سی، اپنی اولاد کو دسے سی، وہ اپنی اولاد کو دسے سی، اس سلسلہ چلتے چلتے قیامت تک لگا میں سی۔ اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اللہ جتنا ثواب اس آخری بندے کو عطا کرے سی اتنا اس پہلے بندے کو بھی عطا کرے سی جو عالم کو سن کے دسایا۔ علماء ورثۃ الانبیاء، اور حقیقت ہے اس دین اسلام کا اصل تک پہنچانا علماء کا بڑا حق ہے۔ انبیاء دی محنت، آئمہ دی محنت، اور یہ مسئلے امام زمانہ علیہ السلام بے ارشاد فرماتے ہیں علماء اللہ کی طرف عوام علماء تے حجت ہیں اور علماء سارے طرف عوام تے حجت ہیں۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں جنہ علماء کو رد کر چھوڑا میں سمجھے کہ میں امام زمانہ کو رد کر چھوڑا، اور جس میں امام زمانہ کو رد کر دے سمجھو میرے آباء و اجداد کو رد کر چھوڑے، ساری شفاعت دی امید نہ رکھے۔ اتنا خرچ ہوئے علماء دا بھی اس دین اسلام تے، اور حقیقت امام زمانہ اس انداز سرپرستی کے لیے آج بھی خدا تو گھر وجہ کاظمین امام موسیٰ کاظم دی روزے دی زیارت ہے۔ امام دے روزے دے بہر صدر دروازے دنال ایک عظیم مرد ملحد دا مزار ہے جس کو شیخ مفید دنال آباد کی، اور وہ شیخ مفید جس کو لقب مفید خود امام زمانہ عطا کیا، اور وہ شیخ مفید جس کو 3 خط امام زمانہ لکھا، اور ہر خط امام زمانہ نے بہترین لقب عطا کیا۔ اس لیے پہلا خط امام زمانہ لکھا ہے، اس سے فرماتے یا اخی او میرا بلا مفید، یعنی کوئی معمولی گل ہے امام زمانہ دے کو بھرا کر کے سکتے میں نے یا اخی او میرا بھرا امام زمانہ دا تیرے اوپر سلام، اور دوسرے خط لکھتے ہیں یا معتمدی اے میرا با اعتماد ساتھی میرا تیرے اوپر سلام، اور تیسرا خط لکھتے ہیں یا فقیہی او سارے مذہب دا مجتہد میں امام زمانہ دا تیرے تے سلام۔ اور آپ اندر امام زمانہ کتنا ہستی، کتنے معصوم ہستی،
شیخ مفید کو بلا کر کے سدے، با اعتماد ساتھی کر کے سدے، اور اپنے مذہب کا فقیہ کر کے سدے، اور امام زمانہ دا عمر سیاہ آج بھی شیخ مفید دی قبر تے لکھا ہوئے، جس سے میرے آقا فرمیندن اے شیخ مفید جس سے تو میرے نانے دا دین پڑھے گا میں میرا دل خوش تھی گا، اس لیے تو میرے نانے دا دین پڑھے گا میں میرا دل اتنا خوش تھی رہا میں تیرے حق کے دعا مانگتا اور فرمیندن اے شیخ مفید تیرا اس دنیا تے منجن دا صدمہ اتنا تیری اولاد کو نہیں دیا جتنا میں امام زمانہ کو تھا، اور امام زمانہ کس انداز ہے جنہا علماء کی سرپرستی بھی کی تھی۔ اسے شیخ مفید کرو کسی آگے پوچھا مسئلہ جناب ایک عورت دنیا تو مر گئی ہے، انہیں پیٹ ایک بچہ ہے، فقہ جعفری کیا دیئے اس بچے کو دفن کر دو یا ماں دے شک میں جو بہر کر دو۔ شیخ مفید پوچھے گی کتنا ٹائم ہو گئے، اس وقت اتنا ٹائم ہو گئے، پر میں نے چونکہ اتنے وقت بچہ زندہ نہیں رہ سکتا لذا کو ماں دے نال دفن کر دو۔ غسل ہو گئے، کفن ہو گئے، جنازہ ہو گئے، اور تدفین ہو گئی ہے، دونوں ایک گھوڑے سوار ہے، انہاں کے ٹھہر ونجو مدہ اس عورت کا کوئی عزیز بھی آتا ہو، مدہ کوئی رشتہ دار وہ دیکھنا بھی آتا ہوئے، اس سے قریب ہے۔ اس آگے تھی شیخ مفید میں کو بھیجے وہ آدھے عورت شک میں تو بچہ زندہ ہے بہر کر دے اسے تو انہا عمل کر چھوڑا ہے جوان عادت کیا کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ جائے آکے شیخ مفید کو مسئلہ پوچھا دیکھ دے مولا آقا تسا فرمایا بچہ مر گیا اسی کٹ چھوڑو کہ اچانک تسا فیصلہ کیوں تبدیل کر چھوڑے تسا سپیشل گھوڑے سوار کو بھیجے وہ آکے میں بچہ زندہ ہے کٹ ہی دو شیخ مفید فرمایا کیا میں انہاں کے لیے نا تو توڑا کیتا ہے اور شیخ مفید یہ سمجھ گئے کہ میں ضعیف ہو گیا میں فتوہ دیوانے قابل نہیں رہ گیا میرے کو ایک غلطی سردرد ہوئی ہے اپنے آپ کو کمرے دے اندر بند کر کے وہ یہ دروازہ بند کر چھوڑے اس سے رات امام زمانہ دی زیارت نصیب ہوئی فرمیدن شیخ مفید فتوہ دیونا تیرا کم ہے اگر مجھے کوئی کمی رہ گئی اصلاح کرنا میں امام زمانہ تھا وہ شیخ مفید جنہا اتنا رتبہ اتنی عظمت کا مالک بغداد کے ایک ایسے استاد کو پڑھتے ہیں جنہا استاد وہ ایک پہ شیعہ نہیں وہ ایک پہ امام نہیں اس سے کتاب لکھی تشیع خلاف اور ہم اکثر ذکر کر رہا کہ ایک کتاب میں قریب منظر ہم نے کھینا سا کہ جس سے میں ایک چیزہ ثابت نہ کرنا اور شیخ مفید بھی اسے کلاس کے بیچ ہیں لیکن سوچیں دے کہیں طریقے نہ میں ایک کتاب گھنا ایک کتاب جڑے والے منظر عام تے آسی میں ایک کتاب دے آمر تو پہلے اندر جواب لے گنا یعنی وہ والے کوئی چاپ کھانے تا ہے کوئی نہ فوٹو کاپی مشینہ بھی کوئی نہ کوئی ہو ذرائع بھی کوئی نہ کتاب لکھی گئی حد جنال شیخ مفید کی کوشش یہ ہے اگر ایک کتاب منظر عام تے آ گئی میرے جواب لکھنے دیر ہو سی لوگوں دے عقیدے خراب ہو گئے لوگوں دے اذہان خراب ہو سے کیوں نہ میں ایک کتاب منظر عام کے پہلے ایک خود یہ کتاب لکھ کے ادھر جواب میں بھی لکھنا شروع کر دے ماں انہاں اپنے استاد کا قرب حاصل کیتا ہے خدمت کرنی شروع کی تھی استاد نے کہا دیتا ہے میری بڑی خدمت کی تھی کوئی شے مانگ آج میں تے کو عطا کرنا شیخ مفید دیکھ کر جناب اگر ہو سکے جڑی تو سا کتاب لکھی ہے میں کو بڑا رستے ایک دفعہ کتاب چاہتا دوسرا کہ گل تو بڑی اوکی کی تھی میں تو کہیں دیوڑی کوئی نہیں لیکن تو شہید بھی ہے لائق بھی ہے خدمت گزار بھی ہے لیکن ایک وعدہ کر ایک رات واسطے جیسا بل جس ویل تک یہ منظر عام دے نہ آوے تو میرے کو کتاب کا سوال نہیں کر شیخ مفید پر میں نے میرے کو منظور ہے ایک رات واسطے کتاب ملی اور جنگل پہنچ گئے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تاکہ میں ساری ہی دفعہ لکھ دینا بال میں ادھر جواب بھی لکھنا شروع کرے سا یہ کتاب دی ہمار تو پہلے جواب منظر آتے آوے سی انہا لکھنا شروع کیتے لکھتے لکھتے فطرت انسانی ہے اس وقت تک شیخ مفید کا لقب مفید کوئی نہ کتاب لکھنی شروع کی تھی
اجر کچھ ہی لکھیا سی یا کچھ ہی رہ گئی ہے تھکاوٹ کا احساس ہوئے اٹھائی نیند لاگی شیخ مفید جس کے لیے نماز شب سے جائے بیدار ہوئے ذہن پہلا خیال ہے رات بھی ختم ہونا لیے کتاب بھی واپس کرنی ہے اجر لکھنا بھی باقی ہے جلدی نہ کاغذ چاہتے قلم چاہتے کتاب کھولیس تاکہ مکمل کرنا حیران ہو اس گل تے وہ کتاب آخر تک لکھی پئی گئی اور لکھا پیا اے شیخ تو سارے مذہب واسطے بہترین مفید ہے بڑا خرچ تھے علماء دا بڑی محنت لگی علماء دی انہاں اس انداز میں روایات گر کے اس انداز میں اس دین اسلام کو پھیلائے اور حقیقت امن و سکون کی حالت نہیں اس مقامات میں مسائل بھی بڑے برداشت کریں انہاں علماء کی حالات زندگی کا بڑا مطالعہ کر رہے ایسے ایسے دردناک عذاب انہاں کو دیتے گئے دردناک تکالیف انہاں کو دیتے گئے حتیٰ کہ ایسی تکلیف کہیں کو نہیں دیتی گئی انہی فکری عظیم ترین کتاب ہے لمت الدمشقیہ کرامی مصنف کی حالات زندگی پڑھ کس حالت میں اس کتاب لکھی دشمن زمانہ ہے دشمن نے اس عالم کو جیل تین سے پایا ہوئے تاکہ دین فقہ جعفری نہ پھیل سکے دین اسلام نہ پھیل سکے لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس عالم کو زندان میں رکھا ہوئے زندان کے وچ اس عالم نے فقہ کی بہترین کتاب لکھی کہ آج اس ویلے تک کوئی بندہ مجتہد نہیں بن سکتا جس ویلے تک اس قیدی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھے دستور خدمت ہے یا نہیں زمانہ دشمن ہے بادشاہ دشمن ہے بادشاہ این وسط زندان میں رکھا ہوئے تاکہ یہ فقہ جعفری نہ پھیل سکے لیکن ایک کس انداز کس کتاب لکھی بھی ہے اور کتاب لکھن تو بعد منظر عام تے دے چھوڑی سے لوگوں تک پہنچا دیتی سے بادشاہ نے کہتے جنہی کتاب لکھی ہے میرے حوالے کر یہ عالم نے کہتے بادشاہ کتاب لکھی ہے تیرے واسطے نہیں لوگوں کے فائدے واسطے اس کہ میں اذیت دے سا میں سزا دے سا میں قتل کرے سا اس کہ ہن جیڑی سزا دینی ہے یہ جیڑا میرا مقصد ہا پورا ہو گیا ہن ذرا سوچ جیڑی سزا اس ظالم بادشاہ اس عالم کو دیتی اس کو چھوڑ کے روم پہ کھڑے ہوئے ہیں ان بدبخت دو اٹھنا گئے ایک دا رخ کی کس مشرق والے پاس سے ایک دا مغرب والے پاس سے اس عالم اس جرم دی بنا پہ کہ کتاب کیوں لکھی ایک اٹھنا بات چھوٹی سی ایک مہینہ بات چھوٹی سی روحان رخ مخالف ہے بندہ سوچے جس نے اٹھ دوڑ سے تیسی کیا یہ دو انگلی ہے نا ایک کو دیکھ کٹ لگنا یہ سوکھ ہے انہاں روحان کو پھاڑنا یہ اوکھ ہے اور ایک لات بدی ہوئی ایک اٹھنا بھائی بدی ہوئی ہے بھائی اٹھنے گا بادشاہ کرنے اشارہ اٹھانے بھجنے نتیجہ کے نکل سے یہ عذیت ہے تکلیف ہے کہ نہیں کیڑی جرم کیڑا آس کیوں فکری کتاب لکھی کیوں لوگوں کو نہ صحیح وضو نہ طریقہ کہے کیوں لوگوں کو نہ صحیح محرمات کہے کیوں نہ صحیح واجبات کہے مستحبات کہے کیوں لوگوں کو اس دین کے پاسے متوجہ کی تھی اور اس حالت میں جیسے لگتا بدھے اٹھتے نہ دوے ہاتھ لگے زمین تے ای حالت ای عالم دین نے ایک چھوٹی جی فکری نال پئی گئی وہ تو ایک لفظ لکھے رب انی مغلوب فانتصر او میرا اللہ میں قیدی ہو گیا میری مدد کر رب انی مغلوب فانتصر میرا اللہ میں کیا ہو گیا مغلوب ہو گیا میں قیدی ہو گیا تو کیا کر میری مدد کر این وہ فضائے سکتی فوراً وہ واپس آئی انہیں الٹے پاسو جواب لکھوایا ان کان عبدی فاستبر اگر میرا بندہ حقیقی ہے تو اس مصیبت صبر کر اور عالم دین کو پہلے بھی یہ تسلی ہے سکون کیا محسوس ہوئے بادشاہ آگے دی کتاب دیونی اس کا کہ ہون تا رب میں کو بندہ کر کے سارے گئے سزا برداشت کی تیس لیکن کتاب نسلی اور کتنے عظیم میرے ہستیاں
انہوں نے بقاعدہ ایک کتاب ہے تذکرۃ العلماء، اس سے ایک عالم دین جو کتنے دین چاہیے ہیں. میں تو خلاصہ تو نہیں ہوگی یاد کر کرنا. ایسی علماء بھی گزرے جنہوں نے ہاتھ دیا لکھی ہوئی کتاباں جس سے دریائے دجلہ دے وچ سٹیا گئی ہے. ایک نظر تے ایک لحظے دے وچ دریا دا رنگ بھی تبدیل ہو گیا. اسی اجتناب پانی کی یہ حالت ہو گئی ہے. انہاں سارے مسئلے برداشت کر کے ایک عظیم دین علماء دی محنت کا رسہ تک پہنچے. اور اس واسطے امام زمانہ بھی فرمائے ہیں، امام حسن عسکری مولا بھی فرمائے ہیں عوام ان یقلدوا ہو، عوام کو چاہیے کہ ایسا عالم دین جڑا دیندار بھی ہے، ایسا عالم دین جڑا حلال حرام کو جانتا بھی ہے، ایسا عالم دین جڑا متقی و پرہیزگار بھی ہے. عوام کو چاہیے ان یقلدوا ہو، اس عوام کو چاہیے اس عالم کی تقلید کر لے تاکہ جیڑا فتویٰ او دے ان دے مطابق زندگی گزار، اسا بھی راضی رب بھی راضی. گویا اور یہ تقلید اصول دین وچ نہیں، تقلید فروع دین دے وچ ہے. اصول دین تے سارا عقیدہ ہے، اصول دین تے سارا ایمان ہے. یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان جو کہ سارا عقیدہ ہے. تقلید ہے فروع دین دے وچ، تقلید ہے نماز دے وچ مجتہد نسیسی نماز پڑھنے کی میں، تقلید ہے روزے دے وچ مجتہد نسیسی محرمات روزہ کہے، مبتلا تے روزہ کہے، مبتلا تے وضو کہے، محرمات تے نماز کہے. یہ ساری چیزیں سب کو کون نسیسی؟ جی حج دے مناسک سب کون دسے سی کہ کیڑی چیزاں احرام وچ واجب ہیں، کیڑی چیزاں مستحب ہیں، کیڑی چیزاں حرام ہیں، زکات کیویں دینی، خمس کیویں دینی. یہ واجبات کون دسے سی؟ عالم دین دسے سی. اس واسطے فرماتے ہیں ایک عالم دین کی محفل وچ بیٹھ کے اپنا ایک مسئلہ یاد کر کے 1000 شہیداں دے جنازے تو. اور ایک ایسا عظیم اس روایہ ہے کہ جملے دین سے آگے ہی حسنین شریف گئے، مسجد نبی کے بیچ گئے، لیکن ایک بزرگ کے سفید ریش ہے جڑا وضو غلط پہ کرے. اور بعض اوقات ایسا چونکہ پیو ڈالے نہ سکھا ہوا مسئلہ ہو گئے، اس پرانے زمانے میں بزرگوں کا سکھا ہوا مسئلہ ہو گئے، وضو کا صحیح پتہ نہیں ہوتا وضو کرنا کی، اور اس سے غلطی کے ہوڑ تک ہی قائم رہ گئے. نا علی مولانا علی مولانا فرمیدن اے بندگان خدا لا یرجون احد منکم الا ربا، اللہ تو علاوہ کہیں تو امید نہ رکھے. لا یخافن الا ذنبا، گناہ مت خود کے خوف کوئی دل وچ نہ رکھے. لا یستحین آدم منکم، تو سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے اذا سئلا جس سے اودے کوئی سوال کیتا بنے اما لا یعلم اودے بارے نہ جاندا ہوئے ان یقول اللہ عالم او خوشی دے نال کھلے دل دے نال یہ مجاب چھوڑے جڑ شے تے پوچھئے میں نہیں جاندا. علی فرماتے میں تو چراسی مطمئن آقا فرماتے لا یستحین احد منکم، تو سے جو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم و حیا کرنا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، دین کا مسئلہ سکھا بھی خاطر شرم محسوس نہ کرتے. ہویا میرے آقا نے جڑے اپنے محبت اپنے شیعہ دے نشانیاں دے صحیح ہیں، انہیں جو دو نشانیاں یہ بھی ہیں کہ ایک تا مفتی بن کے نہ میں بنے. مثلا میرے کو بندہ مسئلہ پوچھے میرے کو آدھا تو نہیں، اگر میں آکھا میرے کو نہیں آدھا اگلے افسر بات سوا اتنی عمر ہو گئی ہے فلاں جاتے پڑھتے رہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں آتا. علی فرمیدے نا امام نے شرم محسوس نہ کر بلکہ کھلے دل نہ لاکھ، میرے کو ہوڑ یاد کوئی نہیں دیکھ کے دسا دے سر. اگر میں ذہنی مجھے پڑھ گیا مفتی بن کے میں بنیا وہ مسئلہ پوچھے میرے کو نہیں آیا میں غلط نسا دیتے انہیں نقصان ہے یہ عمل تھیدہ راسی گناہ میری کرتا میں لکھی سی اس سلسلہ چلسی. علی فرمیدے اس معاملے شرم ہے یا نہیں. اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ کوئی سیکھنا ہوئے کوئی دین کے معلومات گرنے ہوئے کہ میں کو کیویں پتہ لگ سی میرا وضو صحیح ہے یا غلط، میں کو نہیں پتہ لگ سی میں نماز شامل کیویں ہونے، علی مولا دیکھ کے فرمیدے یہ مسئلہ سیکھنے بھی شرم محسوس اور ساری جڑی عادت ہے اصل جس سے نماز باجماعت جا کر رہتے ہیں پیش نماز
رکوع دی حالت دیکھو گے اسا فائدہ نے یا اللہ اللہ اکبر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ایک مسئلہ نہ چھوڑو پوری نماز دے وچ چاہے نماز صبح ہے نماز ظہرین ہے نماز مغربین ہے پوری نماز دے وچ اللہ اکبر ایک دفعہ آکھنا واجب بھی ہے رکن بھی باقی سارے اللہ اکبر مستحب ہے اگر میں نہ آکھاں میری نماز باطل نہیں تھی بھی لیکن او تکبیرۃ الاحرام جیڑی میں نماز کی ابتدا اللہ اکبر پہلی دفعہ بھی آنا یہ واجب بھی ہے یہ رکن بھی ہے رکن ہوتے جڑا بندہ جان بوجھ کے یا بھول کے چھوڑ دے وے غلط آکے اضافہ کر چھوڑے نماز باطل واجب بھی ہوتے اگر بندہ بھول کے کوئی غلطی کرے سی او دی معافی ہے جان کے کرے سی او دی معافی نہیں تو اللہ اکبر اس سکون دی حالت کھڑ کے اللہ اکبر یہ آکھنا واجب بھی ہے رکن بھی ہے اگر کوئی بندہ بھجدا بھی آوے یا اللہ کریندا آوے جھکدا بھی آوے رکوع وچ کہندا بنے اللہ اکبر ہی کریندا آوے اور یہ نماز واجب تا پڑھی اس لیے نماز پڑھ سمجھے ماشاءاللہ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا خاص بات تو میں خود جڑا بیٹھا ہے بندہ بھجدا ہی آندا ہے رکوع وچ رلدا آندا تے مسح نہیں کریندا اور ایک بندہ نے پیروں کا مسئلہ رکوع جا کے کیتا ہے وہ میں کہ ایک ہی کیتا ہی اس اگر اگر پہلے کریندا میں جماعت نہیں دی ہے اور سو جماعت سے کیا ہوگا کلمی سمجھ آنے میں یہ نہیں آتی میرا خاص نوجوانوں کو میں پیغام میں یقیناً قبلہ محترمی تو کو دسایا اسی میں اپنا بھی شریک فریضہ سمجھ کے ایو کو جس کہنا جس سے نماز میں فرادہ پہ پڑھتا اور ایک ملا میری ماما بھیڑی بھی سن دے پہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف کوئی نہیں مرد بھاوے مستور سارے نہیں کو ہے لیکن جس مسئلے میں وہ نماز بالجہر نماز بالاخفاء مردوں واسطے حکم علیحدہ ہے عورتوں واسطے حکم علیحدہ ہے نماز بالجہر یعنی اونچی آواز نال پڑھنا صرف مردوں واسطے عورتوں واسطے کوئی نہیں صبح کی پہلی دو رکعات کا صرف حالت قیام مردوں واسطے اونچی آواز نال پڑھنا لازم ہے ایک بالجہر اور اتنی اونچی آواز نہ پڑھنا کہ میرے اپنے کان سنیں کہ میں الحمد پڑھتا ہوں نہ کہ پوری مسجد سنے اے مسکرات کا سے حکم کوئی نہیں مسکرات کا سے آہستہ پڑھنا واجب ہے صبح کی 2 رکعات صرف قیام رکوع سجود کی گل کوئی نہیں ظہرین بھی صرف بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے باقی ساری نماز ایسا پڑھنی مغربین بھی پہلی 2 رکعات دا قیام اونچی آواز میں پڑھنے باقی ساری ایسا پڑھنی لیکن نماز جماعت بالکل برعکس ہے نماز جماعت میں قیام پڑھنا ہی نہیں صرف پیشوا کا سننا رکوع سجود میں خود پڑھتا تو گویا ہن اللہ اکبر میں نماز فرادہ پڑھتا پیا یا نماز باجماعت پڑھتا پیا سکون دی حالت کھڑ کے اللہ اکبر آپ کے وقت رکھو وچ ونجا اگر میں جھکدا بھی آواں اللہ اکبر کریندا آواں میری نماز باطل کہتا ہے فرادہ تے رکوع جی رکن نماز ہے جنوں قیام متصل با رکوع کی صحیح ہے صحیح جی 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 میں بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ میں خوشی تھی کہ توجہ نہ سن سے پہ ہو مل کے بلند در سلام یہ جو عرض کر کے قیامت سے پر کو بھی عرض کرے نا اور بندہ جس نے نماز باجماعت کی طرح دے مثلا میں نماز باجماعت دے گیا میری عادت ہے اللہ اکبر میں رکوع وچ رلاں میرا سوال ہے میں 2 دفعہ اللہ اکبر آکھے پہلی اللہ اکبر کیڑی نیت نال ہے دوسری کیڑی نیت نال پہلی تکبیر آکھی ہے دوسرا رکوع ہے یہ 2 دفعہ نا اللہ اکبر کتنے نا ہن دیکھو پتہ ہے سو پتہ ہے دیکھو نہیں پتہ وہ کیڑی نیت نال آ دے وہ تو پیو کو ٹھیک ہے بابا ہی کرے گا وہ ڈاڑے کو ٹھیک وہی نہیں کرے گا بچے نے بھرا کو ٹھا وہی نہیں کرے گا اور بچے دے ذہن دی گل مضبوط ہو گئی علی فرماتے ہیں بچہ ہمیشہ بڑے کو سیکھدا ہے
گھر کا ماحول بچے کی پہلی درس گاہ ہے 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ مسجد سے نماز با جماعت میں جائے وہ جوان کو بھی ڈٹھے وہ بزرگ کو بھی ڈٹھے اللہ اکبر وہ بھی وہ عادت بنا گئی وہ عادت پکی ہو گئی ہوں اس بچہ کال کا بچہ آج دے جوان کو سوال کی طرح ہے بھائی جان تسا 2 دفعہ اللہ اکبر کہتے کہ اندر ساتھ سکتے ہو پہلا کہی نیت نہ لے دوسرا کہی نیت نہ لے اور ایک جواب دیسی کا کہ کوئی پوچھا کہیں گے ادھر اٹھا خالی بزرگ کرو تو میں صرف دیکھنا کافی نہیں انہیں بارے پوچھنا بھی ضروری ہے ان کی 2 دفعہ اللہ اکبر ہے ان کی پہلی دفعہ اللہ اکبر ہے نماز کی ابتدا کہ کوئی تکبیرت اور احرام آکھا میں دے اور دوسری دفعہ اللہ اکبر ہے رکوع جرلم دکھاتا ہے کہ مستحب آکھا میں دے بے شک پہلا اللہ اکبر آپ چھوڑ تو جا بالکل ناک تیری نماز صحیح ہے اور ان 2 دفعہ اللہ اکبر آکھا کر دی میں پہلا بھی غلط آکھوے نا جلدی میں جو اللہ اکبر کرے سا تو میرا پہلا بھی غلط ہو گئی ان میں سے بہتر ہے کہ بندہ ایک ہی دفعہ آکے سکون نہ لاکے تاکہ یقین ہو بندے میری نماز صحیح ہو گل میری سمجھ آ دیکھو میری گل سمجھے یہ بلند کر سلام اور دوسرا جڑا بزرگ کا سوال کہتے ہیں قیام متصل برکوع اس کو علماء نے جڑا مختلف طریقے لکھے انہیں جو جڑا صحیح طریقہ ہے کہ جس سے بندہ اللہ اکبر کر کے قیام ختم کر کے بجڑا کتنے رکوع یہ بھول کے لگا کے سجدے آلے اجر سجدے سے نہیں کیا کہ کوئی یاد آگے میں رکوع نہیں کیتا اور کہ کرے بندہ پیچھے ہٹے کئی جب تو سجدے ہو تو پچھلے ہٹتی جاتے رکوع والی جاتے رک پہ جاتے یعنی بندہ سجدے یاد آگے میں رکوع نہیں کیتا تو میں اٹھتا یاد کی تھی میں رکوع دا رکوع سے ایک غلط ہے ایک غلط ہے ایک کو چاہیے بندہ کھڑا تھی نے قیام دی حالت جاوے تو قیام تو رکوع والے پاسے ہوئے کیونکہ ایک جسے لے جھکے کہ سجدے بھی خطر میں نہ پیا اور سجدے تو جسے لے واپس پیا دے اور رکوع رکے نہیں رکنے قیام متصل پر رکوع یعنی ایسا قیام جو رکوع دے نال ملتا ہوا ہوئے اور واپس قیام دی حالت میں کھڑا تھی کہ اور رکوع دے بیچ میں نماز صحیح ہے اگر اٹھائی رکوع رک گیا نماز پڑھتا ہے یعنی قیام متصل برکوع اور بعض لوگ کہتے ہیں قیام متصل برکوع بھی ہے لیکن تمام مراجعہ ایک فتویٰ جڑا تو میں نے ساتھ چھوڑے بعض اس کو اس پاس بھی اشارہ دیتے ہیں کہ جس سے بتا دینا کوفوان احد دی دال مکے تا رکوع چلا اینی کوفوان احد دی دال رکوع چلا مکے عدد یہ بھی غلط کیونکہ قیام علیہ رکوع ہے قیام متصل برکوع دا طریقہ کہے اس لئے بندہ سجدے جویندہ پہ ہوئے یاد آگے میں رکوع نہیں کیتا فوراً پیچھا ہٹا اور پیچھا بھی قیام دی حالت جا کے وقت رکوع دی حالت میرا دی مہربان حسنین شریفین مسجد نبی دے بچ گئے ایک بزرگ وضو پہ کریں دے انہاں دوہاں بیٹھے وضو غلط لگا کیوں ڈالے سکھوائے غلط پہ کریں دے اور انہاں کے اگر ہی بزرگ کو آدھے بابا جی وضو غلط پہ کریں دے تو یہ نراز نہیں ہے یہ بھی فطری گل ہے کوئی جوان اگر بزرگ کو سمجھاوے نا تو بزرگ غصے کی کرے کل دبال دی کہ میں کو سمجھا مڑا گیا میں جاڑی چٹھی تھوپے کی تھی یہ نہ دیکھ سی جڑا میں کو سمجھے تھا پہ وہ مدرسے کی اتنا حصہ پڑ گیا یہ نہ دیکھ سی میں تو ہیکڑی مدرسے نہیں گیا میں تو بچپن کو دیکھا لگا میں نماز میں تو وہی یاد کی تھی حامدہ جی جوان کو بھی چاہیے اخلاق نال سمجھا یہ نہیں کہ گل کا پہ بنے بابا چٹھی ڈاڑی دی گئی آج میں تیرا وضو ٹھیک ہے نہیں اللہ نے موسیٰ کو بھی آقا فرعون دشمن ہے لیکن من سختی نہ کر رہے اخلاق نہ لالا رسول اکرم کو پوچھا کہ مت دین یا رسول اللہ دین کیا ہے حضور فرمایا حسن الخلق دین اچھے اخلاق کا نام ہے
اور لا اکراہ فی الدین، دین کوئی جبر کوئی نہیں، دین کوئی سختی کوئی نہیں۔ رسول اکرم نے 13 سال مکے دے وچ یہ دین اپنے کردار تے اخلاق نال پھیلایا۔ انہیں میں اگر کئی بزرگوں کو مسئلہ نسامنے تو اخلاق نہ نساواں، پیار نہ نساواں، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی تھی وے تے شرمندگی بھی نہ تھی وے۔ اور یہ بھی روایات میں جملہ پڑھے، کہیں بھی اگر اصلاح کرنی ہے، پتہ ہے کہ سارے دے سامنے اصلاح کرے، سب کی توہین کا سبب ہے۔ روایات تے مصطفیٰ فرمیندے سارے دے سامنے ان کی اصلاح نہ کر، مت ان کی توہین ہو بنے، ان کی اصلاح کرنی ان کو تنہائی گھنمائیں تاکہ شرمندگی کا احساس رکھے۔ اور انہاں حسنین کٹھے کے بزرگ وضو غلط پہ کریں دیں، انہاں کہ اگر دسینے ہیں تو بابا ناراض کی دسی، نسے دسینے کہ تے انہیں کریں دا راسی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں کہیں کو دیکھا وضو غلط کریں دا یا میں اکھی بند کر دوں، میرا کیا ہے؟ میں کہیں بیٹھے نماز غلط پڑھتا کرے، میں اکھی بند کر دوں، میرا کیا ہے؟ میں کہیں بیٹھے دین کے خلاف کام پہ کریں دے، میں اکھی بند کر دوں، میرا کیا ہے؟ کہ میرا کیا ہے؟ قیامت تک دا میں مجھے، کیونکہ میں 4 لفظ پڑھے، میں اس بندے کو وضو غلط کریں دا ریٹھ ہے۔ اگر میں نہیں دسے گا تو روز قیامت میں مجرم ہاں، یہ بندہ سی میرا اللہ، یہ تو طالب علم ہے نا، یہ تو میں کو وضو کرے دا نہیں تھا، میں تو کہیں کو سکھا کوئی نہ، یہ میں کو کیوں نہیں دسایا؟ اور جتنی نمازیں میں پڑھ سی ان کا گناہ میری کرتا۔ ہاں ایک کہہ کر لے، میرا کام ہے امر بالمعروف کر دے نا، میرا کام ہے ان کو دسا دے ماں، اور اگر وہ نہیں سمجھدا تو میں اللہ کی بارگاہ اس رسول سے میرا اللہ میں دسایا ہاں۔ تو حسنین بھی ٹھہرے ہونا کہ اگر بابے کو آدھے ہیں کہ وضو غلط پہ کرتے ہیں ناراض کی نسے دسے دے کہ انہیں کریں ناراض کی کہ تو اللہ دی بارگاہ میں سی، اللہ کی طرف آواز آتی تیرے نمازاں باطل ہیں، تیرا وضو غلط نہیں، گواہ حسنین ہے، یہ آنکھ سکسی میرا اللہ جی انہاں ڈٹھا ہوئی تھی انہاں نسایا کیوں نہیں؟ اور انہاں بھراواں مشرہ کہتے نانے تو دین ہی پوچھا ہونا ہے، لیکن ایک احساس شرمندگی بھی نتھی وے دین ہی پہنچا۔ ادھو اشدہ دے قریب ہے، لیکن شیخ اسا ادھو ہے بھرا، اسا کرنے وضو، تو فیصلہ کر کیدہ زیادہ صحیح ہے۔ معصوم دا فعل غلط نہیں ہوگا، یہ نہیں میری ایک دا غلط ہے تو صحیح نہیں، جملے غلط ہے، کیدہ زیادہ صحیح ہے۔ ہونے بزرگ اس سے قضاوت آگے جج پڑھ کر دیں گے۔ حسنین نے وضو کیتے، جس سے بزرگ کو کہ ہاں جی اور فیصلہ کر وضو کیدہ زیادہ صحیح ہے۔ بزرگ آپ اجازت اٹھے، چل رہا ہے روحان شہزادے دے قریب ہے، قدمہ دے ہاتھ رکھ کے دے تو آدھے سمجھاواں تو ہی سمجھے۔ اس سے کہ وضو میرا کرنا یہ دین، جس دین کو اس انداز میں اثر تک پہنچے، نبیوں کی محنت خرچ ہوئی، آئمہ کی محنت خرچ ہوئی، اور اس دین کو اثر تک پہنچاونے علماء کا بھی خون لگا، علماء کا بھی کردار کرتے، اور اس انداز میں اثر تک دین پہنچے۔ آج جیسا دیندار ہے تو مرہون منت ہے اس خاندان میں۔ تو میرا عظیم مہربان، کتنا عظیم ہے یہ دین، جس دین کی حفاظت کی خاطر کیوں نہ چاہا۔ علی مولا ایک دفعہ جناب بھرا عقیل کو فرمایا ہے، عقیل میرا دل آ دے کوئیو دیا خاندان دسا جڑا بہادر بھی ہوئے متقی بھی ہوئے، میں او خاندان نے شادی کرا تاکہ اللہ میں کوئی بہادر پوترا رہا ہے۔ جناب امیر المومنین خود بھی جان دے امام معصوم کیوں آکھنے جناب عقیل کو اس کی ایک وجہ عظمت عباس کا سامنا بھی ہے۔ جناب عقیل نے کہا یا علی خاندان بنی کلابی ہے، بڑا متقی بہادر اور شجاع خاندان ہے، اس خاندان میں اگر تسے شادی کرو فاطمہ نامی مستور ہے، وہ خاندان جو اللہ تعالی منشاء کے مطابق بیٹا دے سی۔ علی شادی کی تھی، اللہ نے پہلے سال علی کو بیٹا عطا کیتا، علی انہا نام رکھے عباس۔ چند ہستی ایسی ہیں جنہاں دی ولادت معصوم رنن، پہلی ہستی کا خود حسین، جس لئے نانے دی حدثہ تے آئے نانا رنن، بی بی تیرا پوچھا کیوں رون دے ہو؟
رسول فرمائے خالق کو جبرائیل خبر دیتی ہے یہ حسین تصابات دوجی ہستی زینب بن عمرہ جڑ ویلے نانے دے ہتھا تے رسول اپنی دھی دے کلائیاں چکتے علی مولا پوچھتے یا رسول اللہ دھیاں دا متھا چکتے ہو کہ کلائیاں کیوں پہ چکتے ہو؟ رسول اللہ کو فرمایا میں کو جبرائیل خبر دیتی ہے ہنا ہتھ ہے رسیاں اجرکم اللہ اور تیسری ہستی جناب عباس کی ولادت ہے علی عباس کو جھولیے پاتی بیٹھے تے غازی دے بازوں تے بوسا پہ دے جناب فاطمہ نے لکہ محمد بنین کے نمانہ ہے پترہ دی ماں کہ دیکھیں مولا میرے عباس دے بازو کیوں چمتے پہ ہو؟ علی رو کے فرمایا یہ عباس دے بازو دین تے کم آسے بہت سوڑا حالی عباس جنہا لکہ بھی ہے کمر بنی ہاشم بنی ہاشم کا چل روایات وچ جڑے ویلے جناب عباس تے جناب علی اکبر مدینے دے بازار جو گزرے نا دکاندار اپنے دکانوں دے چبوترے تے چڑھ ملا ایک بے کو دیکھ کے آکے نا نسو حسین دا پتر زیادہ سونا ہے یا علی دا پتر زیادہ سونا ہے اور جناب عباس 14 سال باب علی جناب رہے تربیت علی کی تھی پہلی جنگ 14 سال کی عمر عباس لڑی علی اچھی جاتوں پتر کی جنگ پلے دے جنگ دے دے بھی ہے رو دے بھی ہے رو کے یہ گجر غازی واپس والا مطا کئی بات نظر دی نظر رکھے میں ہی جی واسطے رب کو نہیں ہوگا اور یہ وجہ جس سے ایک قافلہ چلا آنا مدینہ جو لے کے مکہ مکہ جو لے کے کربلا تے زہرا دلال نے عباس کے اکبر کے ذمہ ایک ڈیوٹی نہیں ہے پردے دارہ کو معاملہ دکھاونا محمد کو لہاونا اس کی وجہ علماء لکھی ہے کہ پردے دار جن میں علی دے چہرہ عباس اچھ دیتے ہیں رسول دا چہرہ اکبر اچھ دیتے ہیں اپنے سفر کی تھکاوٹا بھول میں دیا اور علی بھی خصوصاً سارا رہا اس لئے کوئی عورت پریشان تھی گیا کوئی پردے دار مجھے کے ہم علی بھی ان کے قریب لگی بنے ہاں ایک یہ کو جا کیا تو جو مجھے نہیں تو جو پریشان تھی نہیں میں تیرے پردے دی زامن نہ میرا عباس اجرکم اللہ میں تیری پردے دی زامن نہ میرا غازی نام ہے ہر جاتے عباس کے نام رہے حتیٰ کہ ابن سعد لال امام حسین کے جتنے ملاقات ہے غازی نام رہے پس عزیز چڑھ پیدا ہوئی زمین 50 حملے ایک حملے 50 ساتھی کم تھے ایک کر کے شہید کیندے رہے عباس لاشا چویندہ رہے آخر کے آکڑے مولا حل بھی میرے رخصہ میں کو موت دی اجازت پھرا نے میرا کو حسرت بھرے نگاہ نہ نٹھے مظلوم فرمیل عباس تو میری فوج دا جر رہے عباس میری فوج دا صفر سرار ہے غازی سجے ڈٹھے کہ کھپے ڈٹھے دیکھ کے یہ کچھ مولا کیڑی فوج یہ نہ میں جرنیلا میری فوج کوئی نظر نہیں آتا نہ اکبر نہ قاسم جی کیڑی فوج یہ نہ میں جرنیلا میرا دل بڑا تنگ ہو گئے کوئی نظر نہیں آتا علی فرمائے عباس نہ بھیڑی کو آخری سلام اتنی علامہ علی نقی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمہیں بھرا چلے تو علی دیا دھیاں دے نگاہ بطور دی بڑی تھی چھوٹی بھیڑ کلثوم بھیڑ صبح تو گھر کے ہوتے جیڑا کی اجازت منگڑ ہے نا مت واپس اللہ نہیں میرے کو لگتا ہی میں غازی آخری سلام کر دیا جڑے میں آسی نا خیمے دے بیچ علی بھی دے کیا دی کلثوم باز زہرا دی چادر بھی چھیسا انہا نوحا بھرانا کو چادر تے نیسا کلثوم بھیڑ تو عباس دی ابا پکڑے میں حسین دی ابا پکڑے سر توڑے نو بھرا تا بچ کو
صبح تو لے کے نشاشہ دے دی کھڑی گئی تھوڑے دو پھرا تا بچ کو میں یہ دو میں پھرا اندے رہے علی دی چادر پہ ملائے باہر کوئی آواز ہے یہ عباس اور بھینی دے بولے چھ پہ گئے علی پتر کو جوش ہے غازی اٹھا ابا کو چھٹی ہے غازی مڑ کے نیٹھے دبھیر ابا پکڑی کھڑی ہے اور حالت عباس کلثوم کو نیٹھے کلثوم بھیڑ زینب کو نیٹھے بھیڑ زینب حسین کو نیٹھے مظلوم فرمائے اما دی جائی ہون ونجن دے علامہ علی نکی لکھے علی دی سامنے آ گئی ہے ایک دی غازی میں بھوکے دی بے شک میں گواہی ایک روایت میرے کو سن گئے میں اپنے گھر دے سہنے بیٹھی ہوں بابا علی میرا سامنے بیٹھا ہوا چلی گئی میرے انہیں کندھیاں تو تھوڑا دیا کپڑا ہٹ رہا حضرت کو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو علی دیا بہادر رو پیا علی دی رو کہنے بابا جی غازی روایت سن گئے بابے دے سامنے گھر دے سہنے بیٹھی ہوں ہوا چلی گئی میرے انہیں کندھیاں تو کپڑا ہٹ رہا میرا علی دیا بابا رو رہا میں آگے بابا رو دے کیوں ہو علی رو کے فرمانے زینب بچڑا آج اتھو لگتی ہے کل سر تو ناسی اجرو کو اللہ تیرے ہتھے کے رسیاں ناسی عباس بابی کی گل میں سن گئی تھی میرا گھر پھراواں نال بھری نہ گئے سارے گڑے دیاں بھی حسن گڑے دیاں حسین گڑے دیاں محمد حنفیہ گڑے دیاں غازی جڑے گلے تے گڑے دیاں سچے دیاں بھی کے دی جرات ہے جدا عباس دیاں بھرا ہو گئے وہ بھیر دی چادر لٹے کے دی جرات ہے جدا عباس دیاں بھرا ہو گئے انہوں نے ہتھے تے رسیاں بی بی علی غازی جڑے گلے دا تو اجازت گنا ہے میں کو یقین تھی کہ میری چادر لاؤنی ہے میرے ہتھے تے رسیاں غازی تیاری کی تیس علی دی سامنے آکے بلا کو دیئے بھیڑی دامان سلامت رہے یا منات بشیر تریبن کیری منت نامی علی دی دیا دیئے کالا ملن نزیوان جی شرما کے نرو عجاب کی گئی بھیڑ ملال بدلے کیا دیئے بھیڑی دامان سلامت رہے یا منت بشیر تلیون کیری منت نامی علی دی دیا یہ گل ملن نزیوان ہے وہ قیدیاں والے دیوے پاؤں رہنا سمجھائی ون بے مراد بدلے کیا دیکھنی میں بولنا نال شرابی جی حجو قبل اللہ اللہ پرسا قبول کر رہی بے مراد بدلے کیا دیے بھیری دامان سلامت رہے یا منت بشیر تغیرن کل ملن نزیوان ہے وہ قیدی حوالے دن پاؤں رہنا سمجھائیون بی بی بلاد پاس دے کیا دیکھی وے بولن نال شرابی دے اوے بول کے ویر دکھائیون بی بی رو دی ویر رو کیا دے گالی کے وے تمہیں شام دیگلی آج رکو کہ وے تمہیں شام دیگلی آویت تمہیں تر کے ویر دکھائیون ادادارو بھیڑی رو دے بھرا تردہ رہے دریا دے کنانے تے آئی 4000 ملائن دا پارا علی دے علی پتر پارا ختم کی تئی مشکیزہ پانی دا بھرس چنو پانی دا بھرس پیمر دی ادنا نہیں عباس دی وفایت فرق آدھا چنو پانی دا بھر کے دو میں اشکیا کو دیکھ کے آدھا اوہ پانی جدے اٹھے توانا پارا پانی کو پانی دے منہ تبار
تک نہ پیسا جس ویلے تک سکینہ نہ پیسی مشکیزہ بھر کے بیر نکلے ابن سعد اعلان کیتے اگر پانی خیمے پہنچ گیا ساری جی جنگ مکوسی ہون ذرا سوچ لڑا نالا کلا ہے 4000 کمانا کھڑکیے 4000 تیر جنرل غازی دی کوشش پانی پہنچ وجے لڑکا وجے ایک کمینے ظلم دوار کتے سجا بازو کمارسا بے کمینے وار کتے کھپا بازو کلا ہوئے مشکیزے دے دسنے موے دبا گیا دے گھوڑا میں کو خیمے پہنچا میں پانی بچے اندر پہنچاؤں رہے اداداروں تیر چلے جتنے تیر غازی کو لگن غازی نہیں ہوگا ایک تیر یہ ہے جڑا عباس دی آنکھیں جلن لگے میں تسا تو مجھا بازو دلال کوئے لیر عباس تیر کیوے بہر چکے جتنے تیر لگن غازی نہیں ہوگا ایک تیر یہ ہے جڑا غازی کو نہیں لگا رکھا عباس او تیر مشکیزے دے وچ لگ گئی دھیرے دھیرے پانی لڑنا رہے ہوئے علی دا پتر لڑنا رہ گئی ایک لارنگلم دا گردوارے غازی تیر دے نہیں سبلا نبی دی عالم خامل سید دادا عالم دینے آگے میرے پتر دی شہادت سنا عالم دین بیدار میں ذریعے حسین دے مظلوم حسین دی شہادت پڑھیس دوسری رات بد بطول خالد رضی سیدہ میرے پتر دی شہادت سوا عالم دین علی اکبر دی شہادت پڑھیس تیسری رات بطول خالد رضی سیدہ مدنی رانی زہرا او میں تو آجیا پتر دی شہادت سنا کیوں نے سنے دا اطباب کیا نے آگا دادی کے دی شہادت سنا بطول رو گیا آجیا میں کنسا جینا جوان حسین دلاوے کتا سہارا کتے آجے آگا دادی ہرکا دا سہارا کتے بی بی آجے ورونی شہادت سنا جینا حسین دعایا آباس نال کئی زیارت لائیے امام زمانہ فرمے دے السلام علی الخط القریب میں السلام علیہ مظلوم دے دے رخصار پہلے زمین پہ آ لگے حسین کمال سب تو زیادہ زخمی عباس یہ وجہ ہے سید سجاد اجاد امامت لا مظلوم بابے متفر کتاب کوئی در بنی اسود دے جوانا کوئی لاش رہ دلی گئی آجر مولا ہکلائی دریا دے کنارے پھئی اتنی زخمی علاج دا سجا پاسا دینے کھتے پاسا دا گوشت ہے ہو گیا کھتا پاسا دینے سجے پاسا دا گوشت ہے ہو گیا اور تیرے علاج دے قریب ہے فرمن الحاظ امی اجر فضل الحبان اور سید سجاد جوئے آدمت ترکے آدم چاچا بیٹی پتری دے نسلام چاچا یتیم پتری دے نسلام مسئلہ لالو غازی دی شہادت دیتا ہے حسنیت اثر کئی پہلا اثر مظلوم کربلا دے کئی کمبر پیاد رکھا دے غلان انکسر زاری غازی میری کمبر چھٹ گئی وقلت ہی نبی میری جنگ مگ گئی تو جا سر چھوٹے بچوں دے پئی غازی پاڑی گھنر بھی آئی ہر بچے دے ہاتھے خالی جا گئی کوئی آدھا جاتے حسین دی تھی کوئی آدھا مولا حسین دی تھی تیرا چاچا پاڑی گھنر گئے بیوی وعدہ کرے گی پہلے تو اپنے سامت اصغر پھرا کنے سا اور جنہوں نے چاچے دا خالی حلم لکھے یہ کجا کیا بابا میرا چاچا گھن گئے مظلوم فرمائے کاتبہ تیرا اور بچے کو جان بچے کے پانی بنا نہیں جایا اجازت خیمے نے بھی کوئی ہر شہید راجہ کی رمی علی دی و اکبرہ و قاسمہ و عبد محمدہ اور جنہوں غازی تخاری جنب علی دی اینیا کبا عباسہ اور جنہی مکہ دلے کربلا تے ہر بردنا اسلام کی مدنے بردے نظامنا اور جنہوں غازی تخاری جنب علی دی بردے دارہ مجمع کتے جا اور رو دیا دیا میں کوئی نہیں لانے تونے بردے ہوتی ہر بیبی خود